السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، نواقض اسلام کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے کتاب کے مقدمہ سے ہم لوگ فارغ ہو چکے ہیں، اور گزشتہ کل کے درس سے کتاب کی ابتدا آپ کے سامنے کی جا چکی ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیوں کی، اس کے جو وجوہات تھے وہ کل کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا تھا۔ اور اس کے بعد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا قول، اعلم ان نواقض الاسلام عشرہ، جان لیجئے کہ اسلام کو باطل کرنے والی 10 چیزیں ہیں۔ اس کے تعلق سے بھی بات آپ کے سامنے ہو چکی تھی کہ اگر عربی زبان میں سلف کے کلام میں علم اگر کہیں پہ آپ کو ملے تو اس سے یہ سمجھیے گا کہ علم کے بعد جو بات بیان، اس کا سیکھنا ہمارے اوپر واجب ہے، ہمارے اوپر ضروری ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں یہ اسلوب اختیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، جان جاؤ، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیے۔ اس سے پتہ چلا کہ توحید جو بندوں کے اوپر سب سے بڑا واجب ہے، اور تمام جو عبادت ہے ان عبادتوں میں سب سے اول درجے پہ جو چیز ہے وہ توحید باری تعالی ہے۔ وہ اگر وہ نہیں ہے تو کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اس کو اللہ رب العالمین نے جب بیان کیا تو فَعْلَمْ کے ذریعے سے بیان کیا، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ۔ اسی اسلوب کو سلف بھی استعمال کرتے ہیں، اور شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے نواقض اسلام کو بیان کرنے سے پہلے یہ بتلایا، اعلم، جان جاؤ، یا تو جان، یا جان لیجئے کہ اسلام کو باطل کر دینے والے، اسلام کو نقصان پہنچانے والے، یا اسلام کو ڈھا دینے والے، اسلام کو ختم کر دینے والی جو چیزیں ہیں وہ 10 ہیں۔ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ 10 سے زیادہ ہیں، 10 ہی نہیں ہیں، 10 سے زیادہ ہیں، لیکن ان 10 کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے اس لیے کہ یہ زیادہ اہم ہے، ان کا یاد کرنا آسان ہے، اور اسی طریقے سے روز مرہ کے زندگی میں لوگوں کا سابقہ ان 10 چیزوں سے پڑتا ہے۔ یہ اہم ہے، لوگ اس کو انجام دیتے ہیں اور ان کو سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اب یہاں سے پہلا ناقص جو ہے اس کی ابتدا وہ کرتے ہیں، الاول۔ چلیے کوئی پڑھیے اس کو۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأول الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للكبر. اول اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے ساتھ شریک ٹھہرانے والے کو معاف نہیں کرتا، لیکن اس کے علاوہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔ اور فرمایا: بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور اس میں اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ذبح کرنا بھی شامل ہے، جیسا کہ جنت یا قبر پر قربانی کرنے والا۔ جنات جنات ہے وہ، جیسا کہ جنات یا قبر پر قربانی کرنے والا۔ ہاں، یہ سب سے پہلا ناقض ہے جی، یعنی ان تمام نواقض میں سب سے پہلے نمبر پہ جس کا ذکر کیا وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ ظاہر سی بات ہے، تمام گناہوں میں اگر سب سے ایک نمبر کی اگر کوئی گناہ ہے ایک نمبر کا، تو وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ جیسے تمام نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی توحید ہے، اسی طرح سے تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے شرک کا تذکرہ کیا۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا جو ناقض ہے وہ ہے الشرک فی عبادت اللہ تعالی، اللہ رب العالمین کی عبادت میں شرک کرنا۔ غور سے سنیے، عبارت کو سمجھیے۔ کہتے ہیں اس کی دلیل اللہ رب العالمین کا یہ قول ہے: ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یعنی شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور وہ شرک کرنے والا اس کا اسلام باطل ہو جاتا ہے۔ اگر وہ کلمہ گو بھی ہے، یعنی کلمہ پڑھنے والا ہے اور شرک کے اندر مبتلا ہے، تو اس کے کلمہ پڑھنے کا کوئی فائدہ اس کو نہیں حاصل ہوتا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ رب العالمین شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ، شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا۔ پتہ یہ چلا کہ شرک کے علاوہ جو کبیرہ گناہ ہے، چوری کیا ہو، جھوٹ بولا ہو، یا اور کوئی بھی چیز، اگر اللہ رب العالمین چاہے تو معاف کر دے گا۔ ہاں، اگر اس کا تعلق حقوق العباد سے نہیں ہے تو اللہ کے خالص حق سے اگر ہے تو اللہ رب العالمین اس کو چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی مشرک ہے، شرک کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک لفظوں میں اس کا فیصلہ فرما دیا، کہا کہ شرک کر کے اگر مر گئے اور بغیر توبہ کر کے اگر آ گئے تو اللہ رب العالمین اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ، جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے جنت کو اس کے اوپر حرام کر دیا ہے۔ اور جب جنت اس پر حرام ہے تو اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ کہا وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ایسے ظالموں کا قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی مددگار ایسے ظالموں کا قیامت کے دن نہیں ہوگا۔ یہ سب کے سب ظالم ہیں جو اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کے حق میں ظلم کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کہتے ہیں وَمِنْهُ الذَّبْحُ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور شرک کے قسموں میں سے قسم کیا ہے؟ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا ہے۔
جانوروں کو غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا ہے۔ اس کی مثال دیتے ہیں جیسے کہ کوئی آدمی کسی جن کے لیے ذبح کرے یا کسی قبر والے کے لیے ذبح کرے۔ وہ ساری مثالیں آپ کے سامنے تفصیل سے آپ کے سامنے آئیں گی۔ یہ تو عبارت کا ترجمہ ہوا۔ اب آئیے اس کی تشریح کو سمجھیے۔ کہتے ہیں ان نواقض میں سے جن نواقض کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کریں گے، سب سے پہلے نمبر پہ جو ہے وہ شرک ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرانا۔ اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جی جس پر سب کا اتفاق ہے، کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، سب کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ شرک جو ہے یہ نواقض اسلام میں سب سے پہلے نمبر پر ہے، سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ اور جو شرک نواقض اسلام میں سے ہے وہ کون سا شرک ہے؟ تو وہ شرک اکبر ہے۔ اس کے اوپر بھی علماء کا اتفاق ہے، اس لیے کہ شرک کی دو قسمیں ہیں، آپ مقدمہ میں پڑھ چکے ہیں، شرک اکبر اور شرک اصغر۔ شرک اکبر وہ اسلام کو باطل کر دیتا ہے، یہ گناہ، اور اسلام کے ساتھ کبھی بھی اکٹھا اور جمع نہیں ہو سکتا۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کی مراد یہاں پہ شرک اکبر ہے، شرک اصغر نہیں ہے۔ اور شرک اصغر جو ہے یہ بہت بڑا گناہ تو ہے، لیکن شرک کے بعد اس کا درجہ آتا ہے، شرک اکبر کے بعد اس کا درجہ آتا ہے، اور یہ اسلام کو پورے طور پہ ڈائنامیٹ تو نہیں کرتا، لیکن اس کو جزوی طور پر نقصان پہنچا دیتا ہے۔ اس کے اسلام میں کمی ہوتی ہے لیکن پورے طور پہ اس کا اسلام ختم نہیں ہوتا، لہذا یہ شرک اصغر یہاں پہ مراد نہیں ہے۔ کیا مراد ہے؟ شرک اکبر یہاں پہ مراد ہے۔ اور شرک اکبر کی تفسیر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ قبل اس کے کہ اس تفسیر کو ہم جانیں، پہلے یہ تو جان لیں کہ شرک کہتے کس کو ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یا کچھ لوگ کہیں گے کہ شرک کہتے ہیں اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت کرنا۔ یہ شرک کی تعریف نہیں ہے، شرک کی تعریف نہیں ہے۔ شرک کی تعریف سنیے، عبادت غیر اللہ مع اللہ، اللہ کی بھی عبادت کرنا اور اللہ کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی بھی عبادت کرنا، یہ شرک ہے۔ شرک کہتے ہیں ملاوٹ کو، شرک کہتے ہیں ملاوٹ کو، خلط ملط کرنے کو، یعنی عبادت جو خالص اللہ رب العالمین کا حق تھا، آپ نے کیا کیا؟ اللہ کے لیے بھی کچھ چیزیں رکھی اور کچھ چیزیں غیر اللہ کے لیے رکھ دی، کچھ چیزیں غیر اللہ کے لیے رکھ دی۔ یعنی آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے، 5 وقت کی نمازیں مسجدوں کے اندر جا کر کے، اور جب ضرورت پڑ رہی ہے روزی کی، اولاد کی، شفا یابی کی، تو کسی مزار پہ جا کر کے سوال بھی کر لے رہا ہے، وہاں جا کر کے چادریں بھی چڑھا دے رہا ہے، مزار والے سے اپنی امیدیں بھی لگا کر کے رکھا ہے۔ ہاں، کوئی کسی ولی کو پکار رہا ہے، کوئی کسی پیر کو پکار رہا ہے، کوئی کسی جنات کو پکار رہا ہے اپنی مدد کے لیے، کوئی یا علی مدد کر رہا ہے، کوئی یا غوث المدد کر رہا ہے۔ یہ جو نعرے ہیں یہ سب، اور وہ نمازی بھی ہے۔ تو اب کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی ہم تو کلمہ گو ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، ہم کیسے مشرک ہو سکتے ہیں؟ تو قرآن نے اس کا جواب دیا کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اللہ کے اوپر ایمان لانے والے اکثر لوگ شرک کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، کیونکہ شرک کہتے ہی اس کو کہ آدمی اللہ کی بھی عبادت کرے اور اللہ کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی بھی عبادت کرے، اللہ کو بھی مانے اور اللہ کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کو بھی مانے، کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیار غیروں کو بھی دے رکھے ہیں، غیروں کو بھی کچھ اختیار دے رکھے ہیں۔ اور یہی شرک تھا جی مشرکین مکہ کا، یہی شرک تھا۔ وہ اللہ رب جب مصیبتوں کے اندر گرفتار ہوتے تھے، پریشانیوں میں پڑتے تھے، تو اللہ رب العالمین کو خالص کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ کو پکارتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جب ان کی پکار سن لیتا اور ان کو مصیبتوں سے نکال کر کے آسانی میں لے آتا، تو پھر وہ شرک کرنے لگتے۔ لیکن آج کل کا کہ مسلمان جو ہیں والعیاذ باللہ، وہ اس زمانے کے مشرک سے بھی گئے گزرے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ کب؟ جب خوشحالی میں ہوتے تھے۔ لیکن آج کا جو مشرک ہے وہ اللہ رب العالمین کو کے ساتھ شریک خوشحالی میں بھی ٹھہراتا ہے
اور مصیبتوں کے اندر بھی ٹھہراتا ہے۔ اگر کسی کے اوپر کوئی مصیبت نازل ہو جائے تو یا اللہ المدد کہنے کی توفیق نہیں ہوتی، یا پیر المدد، یا خواجہ المدد، یا فلاں المدد، یا جبریل المدد، یا علی المدد، یہ نعرے لوگ لگاتے ہیں، یہ سب کے سب، یا حسین المدد، یہ سب کے سب شرکیہ نعرے ہیں۔ اس سے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اجتناب کرنی چاہیے۔ تو شرک کی تعریف آپ جان چکے ہیں۔ شرک کہتے ہیں اللہ کی بھی عبادت کرنا اور اللہ کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی بھی عبادت کرنا۔ شرک کے معنی ملاوٹ، شرک کے معنی ملاوٹ۔ یہی تفسیر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا ای الذنب اعظم عند اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ یعنی گناہوں کے انڈیکس میں، گناہوں کی فہرست میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ تو اللہ رب العالمین کا شریک کسی کو بنا لے، اللہ رب العالمین کا پارٹنر کسی کو بنا لے، اس حال میں کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، تم کو پیدا اللہ نے کیا ہے۔ اور تو چاہیے یہ تھا کہ جس نے پیدا کیا ہے عبادت کی ساری قسمیں تم اسی کے لیے خاص کر دیتے، تو تم ایسا نہیں کر کے یہ ظلم کر رہے ہو کہ عبادت کی کچھ قسموں کو اللہ کے لیے رکھ رہے ہو اور کچھ قسموں کو غیر اللہ کے لیے بھی رکھ رہے ہو۔ یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو پتہ یہ چلا شرک کہتے ہیں کہ بندہ اللہ رب العالمین کا ساجی، اللہ تعالیٰ کا پارٹنر، اللہ رب العالمین کا شریک کسی کو بنا لے۔ اور ساجی بنانا، پارٹنر بنانا کس کو کہتے ہیں؟ تسویت غیر اللہ مع اللہ، یا تسویت غیر اللہ باللہ، غیر اللہ کو اللہ کے برابر قرار دینا، اللہ کے برابر قرار دینا۔ فیما للہ من الخصائص، یعنی اللہ رب العالمین کی جو خصائص ہیں اس میں غیروں کو شامل کر دینا۔ مثال دیکھیے آپ، روزی دینا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ اولاد دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ بیمار کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ شفا دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ اب آدمی جب روزی کی ضرورت پڑی تو کہہ رہا ہے، کسی قبر پہ جا کے مانگ رہا ہے ہمیں نوکری چاہیے، کسی اور چیز کی ضرورت پڑی تو کہیں اور جا کے لیٹ گیا، وہاں سے سوال کر رہا ہے، کسی درخت میں دھاگا باندھ کے کوئی مانگ رہا ہے، ہاں، کوئی کسی پیر کے چوکھٹ کو پکڑا ہوا ہے، کوئی کسی مزار کے کھڑکی کے جالی سے لٹکا ہوا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ ہے کہ آپ وہ کام جو اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، آپ نے اس کام کے اختیار کا یہ سمجھ لیا کہ فلاں شخص بھی مالک ہے۔ اور یہی شرک مشرکین مکہ کا تھا، سیم شرک مشرکین مکہ کا تھا۔ جب ان سے یہ کہا جاتا کہ تم اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو، تو کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو مقرر کیا ہے، اللہ نے ان کو مقرر کیا ہے۔ مسلم کی روایت ہے، یہ مشرکین جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، یعنی اس زمانے کے مشرک اور تھے، وہ خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا کرتے تھے، تو جب طواف کرتے تھے تو کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ غور سے سنیے، کہتے تھے لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، اے اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ہم حاضر ہیں، لا شریک لک لبیک۔ اس کے بعد کہتے تھے الا شریکن، سوائے اس شریک کے، ہوا لکا، جو تیرے لیے ہے، تملکہ وما ملک، اس شریک کو جو اختیار ہے تو اس کا بھی مالک ہے، اور تو نے اس کو یہ اختیار کا مالک بنایا ہے۔ یعنی گویا اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں میں سے کسی کو اولاد کے لیے، کسی کو روزی کے لیے، کسی کو بارش کے لیے، کسی کو شفا یابی کے لیے، ہاں، کسی کو رشتہ لگانے کے لیے، کسی کو رشتہ توڑانے کے لیے والعیاذ باللہ مقرر کیا ہوا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں اولاد چاہیے فلاں دربار پہ جاؤ، روزی چاہیے فلاں دربار پہ جاؤ، نوکری چاہیے فلاں بابا کے مزار پر جاؤ، ہاں، بیماری سے صحت یابی چاہیے تو فلاں دربار پہ چلے جاؤ۔ یہ سب مقرر کر رکھے ہیں لوگوں نے،
تو یہ کس نے بتایا؟ کیا یہ کام شفا دینا، ہاں، روزی دینا، اولاد دینا، کیا یہ اللہ کے اختیار میں نہیں ہے؟ اور جب اللہ رب العالمین کے اختیار میں نہیں ہے تو اللہ رب العالمین رب کیسے ہو سکتا ہے؟ غور کرنا چاہیے ایک انسان کو. لہذا اللہ رب العالمین رب ہے اور یہ اس کے اختیار ہیں، یہ اس کے کام ہیں. اسی کو کہتے ہیں توحید ربوبیت، یعنی اللہ تعالی کو اس کے کاموں میں اکیلا جاننا، اس میں کوئی شریک نہیں ہے. اولاد دینا یہ صرف اللہ کا کام ہے. دنیا کی پوری طاقت مل کر کے اگر کسی کو چاہے اولاد دینا نہیں دے سکتی ہے، اور اگر اللہ کسی کو اولاد دینا چاہے، دنیا کی پوری طاقت مل کر کے اس کو روکنا چاہے تو نہیں روک سکتی ہے. اسی طریقے سے کسی کو روزی دینا چاہے تو کوئی نہیں روک سکتا، اور جس کو نہ دینا چاہے کوئی نہیں دلا سکتا. یہ سارے کے سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ رب العالمین کے پاس ہے. اسی کو کہتے ہیں توحید ربوبیت. اب اس میں سے کوئی ذرہ برابر بھی اعتقاد اگر آدمی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے رکھتا ہے تو وہ آدمی مشرک ہے، اور ایسا مشرک دائرہ اسلام سے خارج ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ یعنی یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی خصوصیات میں سے ہیں. کوئی آدمی اگر یہ عقیدہ رکھے کہ ولی ہے وہ روزی دیتے ہیں، فلاں قبر والے نوکری عطا کرتے ہیں، فلاں ولی اس بات کے اوپر قادر ہیں کہ وہ اولاد دیتے ہیں، ہاں، کوئی زندہ کو مردہ کرنے کے اوپر قادر ہے، کوئی مردے کو زندہ کرنے کے اوپر قادر ہے، کوئی کہتا ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے، یہ سب قصے اور کہانیاں دیکھیے، کہا کہ سورج جب نکلتا ہے تو جاتا ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس والعیاذ باللہ، اور وہاں سے اجازت طلب کرتا ہے کہ نکلوں حضور، اجازت ہے. یعنی کس طرح سے لوگوں نے توحید کا مذاق اڑایا ہے. آپ دیکھیے توحید کا مذاق کس طرح سے اڑایا ہے. کہاں کس کتاب میں یہ بات موجود ہے؟ ساری چیزیں سب افسانے ہیں. کہتے ہیں فلاں دن کا یہ کر لو، فلاں دن کا یہ کر لو، اس دن کی فاتحہ کر لو، اس دن کا شیرنی تقسیم کر دو، اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم کو. عبد القادر جیلانی دیکھ لیتے قیامت کے دن. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹی کو کہہ رہے ہیں کہ اے فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہا، جو مانگنا ہے، میں تیرا باپ ہوں ضرور، جو مانگنا ہے مجھ سے دنیا میں مانگ لو، اور یہ جان لو آخرت میں تمہارا کچھ بھی کام نہیں آؤں. نبی ہو کر اپنی بچی سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آخرت میں آپ کا کوئی کام نہیں آ سکتے. تو یہ جو کوئی بھی ولی ہوں گے وہ نبی سے بڑے ہیں کہ چھوٹے ہیں؟ کیا ان کا مقام نبی سے بڑا ہے؟ ہاں، انبیاء کی یہ کیفیت ہوگی کہ لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے سفارش طلب کرنے کے لیے کہ چلیے اللہ سے سفارش کر دیجئے، اور وہ سفارش کسی کے جنت و جہنم جانے کی نہیں ہوگی، صرف یہ سفارش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آئے اور فیصلہ شروع کرے. اس بات کی سفارش ہوگی. حضرت آدم انکار کر دیں گے، حضرت نوح انکار کر دیں گے، حتیٰ کہ جتنے جلیل القدر اولو العزم انبیاء اور رسول ہیں یہ سب کے سب انکار کر دیں گے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے لیے حامی بھریں گے، اور وہ بھی ڈائریکٹ اللہ کے پاس نہیں چلے جائیں گے، سجدے میں جائیں گے. جب تک اللہ چاہے گا تب تک سجدے میں رہیں گے، اس کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اس کی تعریف بیان کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اپنا سر اٹھائیے، مانگیے، کیا مانگتے ہیں آپ کی دعا سنی جائے گی، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. تو یہاں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم دامن میں لٹک کے چلے جائیں گے. ہاں، کیا یہ پاسبل ہے؟ ممکن ہے؟ انسان دنیاوی معاملات میں اپنے دماغ اپنا عقل چلاتا ہے، آخرت کے معاملے میں کیوں ان قصوں کہانیوں کے پیچھے بھاگتا ہے؟ کیوں کتاب و سنت کا علم حاصل نہیں کرتا؟ کیوں صحیح چیزیں سیکھنے کی کوشش نہیں کرتا؟ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے بچے، اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں کسی کو شریک ٹھہرانے سے. یہ معاملہ ربوبیت کا ہوا جی، جو اللہ تعالیٰ کے خصائص ہیں، بندہ کیا کرے؟ یہ عقیدہ رکھے کہ ان کا مالک اکیلا اللہ رب العالمین ہے اور اس میں کوئی شریک نہیں ہے. دوسری چیز اسماء اور صفات ہیں. اللہ کے کچھ نام ہیں، حدیث میں ہے کہ اللہ رب العالمین کے
ایک کم 100 نام ہے، یعنی 99 نام ہے. جو ان کو یاد کرے گا وہ جنت میں جائے گا. ان کو اسماء اللہ الحسنہ کہا جاتا ہے. تو کہا کہ وہ جو اس میں اسماء ہیں، اس میں جو صفات ہیں، یہ صرف اللہ کے لیے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، سننے والا ہے. اور اس کے سننے کی کیفیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے، اور اس کے باوجود بھی زمین میں کوئی بھی مخلوق اگر اس کو پکارتی ہے یا اللہ یا رب کی صدا لگاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان پر ہونے کے باوجود اس کی پکار کو سنتا ہے، اس کی پکار کو سنتا ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ایک خاتون آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. مسجد نبوی میں خاتون آتی ہیں اور آنے کے بعد اپنا مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتی ہیں. مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کے وہ خاتون بیان کر رہی ہیں اپنا مسئلہ. ام المومنین کہتی ہیں کہ میں حجرے کے اندر ہوں، میں پوری طرح سے اس خاتون کی بات نہ سن سکی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن اللہ رب العالمین کا معاملہ دیکھیے کہ عرش پر ہونے کے باوجود ساتوں آسمان کے سے اوپر سے اللہ نے اس خاتون کی فریاد سن لی. ہاں، اور آیت کریمہ نازل کر دی، قد سمع التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. غور کیجیے، یہ اس کے سننے کی کیفیت ہے. کیا انسان کو یہ کیفیت ہے جس کو لوگ اللہ کے علاوہ پکار رہے ہیں؟ ذرا یہ بتائیے کہ اگر جب وہ زندہ تھے تو کیا 1 کلومیٹر دور سے اگر کوئی آدمی ان کو پکارتا تو کیا وہ ان کے پکار کو سن رہے تھے؟ کیا یہ صلاحیت ان کے پاس تھی؟ اور جب زندگی میں حیات میں ان کی صلاحیت نہیں تھی تو مرنے کے بعد یہ صلاحیت کہاں سے آ گئی؟ کوئی غور تو کرے ان چیزوں کے اوپر. اور جب یہ صلاحیت مرنے کے بعد ان کو ہے تو پھر وہ اگر وہ زندہ ہیں تو ان کا مقام مٹی کے نیچے نہیں ہے، مٹی کے اوپر ہے. ان کو قبر سے باہر آنا چاہیے. جو زندوں کی رہنے کی جگہ ہے، قبر تو مردوں کی رہنے کی جگہ ہے. سال سال میں ان کے یوم وفات کے دن عرس بھی لوگ مناتے ہیں اور اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ وہ قبر کے اندر زندہ ہے. اور زندہ ہیں تو وہ ہماری باتوں کو سن رہے ہیں، ہماری فریاد کو سن رہے ہیں. چنانچہ اس طرح کا عقیدہ اگر کوئی آدمی رکھتا ہے تو وہ آدمی مشرک ہے اور دائرہ اسلام سے وہ خارج ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے حق میں کیا کرنا؟ ظلم کرنا، یا اللہ رب العالمین کے حق میں شرک کرنا. یعنی عبادت کی جتنی قسمیں ہیں، چاہے اس کا تعلق قولی ہو، زبان سے کی جانے والی عبادت، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، وللہ الحمد، ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ سب زبان سے کی جانے والی عبادتیں ہیں. اب اس کو چھوڑ کر کے اب لوگ، کوئی آدمی کہے کہ یا غوث المدد 100 مرتبہ پڑھو، کوئی کہے یا علی المدد کا ورد کرو، تو یہ کیا ہے؟ قولی عبادت میں آپ شرک کر رہے ہیں. وہ عبادت جس کا تعلق قول سے ہے، زبان سے ہے، اس میں آپ شرک کر رہے ہیں. تو کہا کہ وہ معاملہ، وہ حق جو اللہ رب العالمین کا ہے، جس کو عبادت کہتے ہیں، اس کے قسموں میں سے کوئی ایک قسم کوئی غیر اللہ کے لیے رکھ دے. مثال کے طور پہ قولی عبادت ہو یا مالی عبادت ہو. مالی عبادت میں ذبح کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، ہاں، اور اسی طریقے سے سفر کرنا خرچ کر کے. لوگ کہتے ہیں، اب آواز سنیے گا، کہ بڑا حج جو ہوتا ہے وہ مکہ میں ہوتا ہے اور اس کے بعد چھوٹا حج ہندوستان میں ہوتا ہے. لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہے. تو سفر کرنا اور وہاں جانا اور وہ تمام حقوق جو رب العالمین کے لیے ہیں، جن کو عبادت کہا جاتا ہے، طواف کرنا، ہاں، اعتکاف کرنا، یہ سب عبادت اللہ کے لیے. اس کو وہ کیا کرے؟ غیر اللہ کے لیے انجام دے. کسی مزار والے کے لیے، کسی ولی کے لیے، کسی پیر کے لیے، کسی قبر والے کے لیے انجام دے. یہ سب کے سب کیا ہے؟ شرک اکبر ہے. اور اگر اسی کے اوپر مر گیا وہ توبہ کیے بغیر، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، تو اس کی
بخشائش کبھی بھی نہیں ہوگی جی. اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک لفظوں میں فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ رب العالمین شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جس کو چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا، جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا. تو اس سے یہ پتا چلا کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور اگر کوئی آدمی شرک کے اوپر مر گیا اور شرک کی حالت میں اس نے اللہ سے ملاقات کی تو گویا اس کے اوپر اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے. ہاں اگر کسی انسان سے شرک ہو جائے اور اس کے بعد وہ صدق دل سے اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم پائے گا، بخشنے والا مہربان پائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ کے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جانا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اگر تم توبہ کرو گے تو اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، صدق دل سے توبہ کرنے سے، صدق دل سے توبہ کرنے سے. اب یہاں بات آتی ہے توبہ کے 5 شروط ہیں جی. توبہ کرنے وقت اس کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے، اس کو سمجھیے. سب سے پہلی چیز توبہ کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، خالصۃ لوجہ اللہ. کسی کو دکھانے کے لیے توبہ نہیں کر رہے ہیں. آج کل کبھی کبھی لوگ ایسا ہوتا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، ایک آدمی سگریٹ پی رہا ہے مثال کے طور پہ، یا شراب پی رہا ہے، چھوڑ دیا. پوچھا بھائی صاحب آپ تو ایسا کرتے تھے کیوں چھوڑ دیا؟ کہا نہیں بھائی ڈاکٹر نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے، اگر ہم نے نہیں چھوڑا تو وہ بتا رہا ہے کہ اب تمہارا علاج ناممکن ہو جائے گا، جگر تمہارا کام کرنا بند کر دے گا، گردے تمہارے فیل ہو جائیں گے، ڈائلیسس میں چلے جاؤ گے، اگر چاہتے ہو دوا کام کرے تو شراب پینا چھوڑ دو، اس لیے چھوڑ دیا. تو کیا یہ آدمی توبہ کرنے والا ہوا جی؟ نہیں ہوا. کیوں؟ توبہ وہ اپنے ڈر سے کر رہا ہے، مرض کے اور بیماری کے ڈر سے کر رہا ہے، یہ توبہ کرنا نہیں ہوا. ہاں توبہ کب ہوگا؟ جب وہ یہ کہے کہ نہیں اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، ہم سے غلطی ہو گئی بھائی صاحب کہ ہم اتنے دنوں تک اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے، اللہ معاف کرے، اب ہم کو بات سمجھ میں آ گئی ہے، اب ہم کبھی اس کے قریب تک نہ جائیں گے. بہت شرمندگی ہے بھائی، مجھ کو بہت ندامت ہے، ہم کل قیامت میں اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے؟ آج تک ہم ایسا کرتے رہے. اگر یہ کہہ رہا ہے اور اللہ کی رضامندی کے لیے کر رہا ہے تو یہ وہ عمل ہے جو اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے جی. اللہ کو بہت پسند ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندہ کے توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے. اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو ریگستان میں اپنا ساز و سامان لے کر کے گیا ہو، اونٹ کے اوپر لاد کر کے چل رہا ہو، دھوپ کی شدت سے تھک گیا، ایک درخت کے نیچے اونٹ کو کھڑا کیا، باندھ دیا اور سو گیا. تھکا ہوا تھا، آنکھ لگ گئی، بخاری کی روایت ہے، اور جب آنکھ کھلی تو دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ وہاں پہ موجود نہیں ہے، اونٹ غائب ہے. اب بھاگتا ہے بے تحاشا، اونٹ کو تلاشتا ہے، نہ پینے کا پانی ہے، نہ راشن ہے، نہ کھانے کا سامان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بے آب و گیا میدان کے اندر پڑا ہوا ہے. اب اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب تو موت پکی ہے، بچنے کا کوئی سوال نہیں ہے. اسی حال میں وہ ہوتا ہے کہ اس کی آنکھ پھر لگ جاتی ہے، سو جاتا ہے. آنکھ جب کھلی دوبارہ تو دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ اس کے پورے ساز و سامان کے ساتھ اس کے نگاہوں کے سامنے موجود ہے. جگتا ہے وہ تو اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ خوشی کی شدت میں غلطی کر جاتا ہے، کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. وسلم کہتے ہیں اخطا الفرح، خوشی کی شدت میں وہ غلطی کر جاتا ہے. اللہ اکبر. تو کہا اللہ رب العالمین کو جب کوئی بندہ اللہ کے سامنے خالصۃ لوجہ اللہ توبہ کرتا ہے جی، تو اللہ رب العالمین کو اس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جس کا اونٹ غائب ہو جانے کے بعد مل جاتا ہے، اور غلطی سے خوشی کے مارے باولا ہو کر کے وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ اللہ رب العالمین کو خوشی ہوتی ہے کہ بندہ اگر توبہ کرے، لیکن اس کے لیے چاہیے
کہ اخلاص ہو، اخلاص. اور یہ وہ چیز ہے جی کہ جو انسان کو مصیبت کے وقت بہت کام آتی ہے، مصیبت کے وقت بہت کام آتی ہے. یاد کیجئے ان 3 لوگوں کے معاملے کو جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کے اندر، صحیح بخاری کی حدیث میں 3 لوگوں کا تذکرہ ہے. جا رہے تھے سفر کر کے کہیں، 3 آدمی تھے، طوفان آ گیا، ہوائیں چلنے لگی، تیز بارش ہونے لگی. بارش سے اور طوفان سے بچنے کے لیے وہ لوگ ایک غار کے اندر پہاڑ کے دامن میں جا کر کے چھپتے ہیں تاکہ بارش سے اور طوفان سے محفوظ رہیں. اچانک ایک بڑا چٹان لڑک کر کے غار کے دروازے پر، اس کے گیٹ پر آ کر کے گر جاتا ہے اور دروازہ اس کا بند ہو جاتا ہے. غار کا جو سوراخ تھا، جو منہ تھا، وہ بند ہو جاتا ہے گفا کا. اب کوشش کرتے ہیں یہ تینوں مل کر کے اس چٹان کو وہاں سے سرکانے کی کوشش کرتے ہیں، ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن چٹان ہلتا تک نہیں ہے. اب تینوں کو اپنے موت کا یقین ہو جاتا ہے کہ ابھی اس غار میں پھنس گئے ہیں، کون بچائے، کیسے بچیں گے، کون ہماری پکار سنے گا. کوئی انسان آدم ہے نہ آدم ذات جو ہماری مدد کرے، اس پتھر کو یہاں سے ہٹا دے. تو سب کو اپنی اپنی نیکیاں یاد آتی ہیں. ان میں سے ایک شخص تھا جو یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، تو نے مجھے مال عطا کیا تھا اور اس مال کے ذریعے سے میں نے اپنی چچا زاد بہن کی غربت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو برائی کے اوپر آمادہ کیا تھا، اور اس کو تقریباً 1200 درہم، غور کیجئے، آدھا کلو سونا، تقریباً 1200 دینار، آدھا کلو سونا اس کو دیا تھا برائی کرنے کے لیے. اور جب برائی پر قادر ہوا تو اللہ کا خوف دل کے اندر آیا اور ہم نے اس قادر ہونے کے باوجود اس برائی کو ترک کر دیا. کہ اے اللہ، اگر میں نے اس برائی کو خالصتاً لوجہ اللہ، محض تیری رضامندی کے لیے چھوڑا تھا، تو اللہ اس غار سے اس چٹان کو ہٹا دے. چٹان کیا ہو گیا؟ ہٹ گیا. یہ سب روایتیں آپ جانتے ہیں. لہذا توبہ کے شروط میں سب سے پہلا شرط یہ ہے کہ آدمی خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے توبہ کرے، نمبر 1. نمبر 2، جس کام سے وہ توبہ کر رہا ہے نا، اس کو اسی وقت چھوڑ دے، اسی وقت ترک کر دے، چھوڑ دے. اور چھوڑنے کی 2 شکل. ایک تو یہ کہ کوئی گناہ کر رہا ہے، مثال کے طور پہ بے نمازی ہے، توبہ کیا تو اب نماز پڑھنا شروع کر دے مکمل طور پہ، یہ اللہ کے حق میں معاملہ ہوا. اور اگر حقوق العباد میں کوئی غلطی کیا ہے تو مثال کے طور پہ کسی کا حق لیا ہے تو اس کو لوٹا دے فوراً. توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے، حق اپنے پاس رکھے ہوا ہے، اس کے مال پہ قبضہ کیے ہوا ہے، زمین ہڑپے ہوا ہے، اور اس کے بعد توبہ کر رہا ہے، تو توبہ کہاں سے قبول ہوگی؟ توبہ قبول نہیں ہوگی. حق کو واپس کرے اس کا پہلے، اور پھر جا کر کے توبہ کرے. ارے بھائی، اگر کوئی کنویں میں کوئی گر جائے، کوئی جانور گر جائے، ہلاک ہو جائے، اب انسان کیا کرے؟ پمپنگ سیٹ لگا کر کے پورے کنویں کا پانی نکال دے اور جو وہ جانور گرا ہوا تھا اس کو چھوڑ دے کنویں میں، تو کیا کنواں پاک ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں پاک ہو سکتا. پہلے اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ جو جانور گرا ہے پہلے اس کو پکڑ کے نکال دے، مرغی ہے یا بکری ہے یا کوئی اور جانور ہے، اس کو نکال دے، باہر نکال کے پھینک دے، اور اس کے بعد کنویں کے صفائی کا کام کرے، تب جا کر کے ہوگا. برائی پہ ملوث خود ہے اور توبہ کر رہا ہے تو اس کا توبہ قابل قبول نہیں ہوگا. یہ دوسری شرط. اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ کے اوپر نادم ہو، افسوس کرے، اس کو ندامت ہو. آج لوگوں کو دیکھیے گا، گناہ کے ایام کا تذکرہ فخر سے کرتے ہیں. اگر نوجوانوں سے گزر ہوا تو کہا ارے تم لوگ کیا کرو گے، اب ہم لوگوں نے جو اپنی جوانی میں کیا ہے آج کل کے نوجوان کہاں کر سکتے ہیں وہ. ہم ایسا کیا کرتے تھے، فلم اس طرح سے دیکھا کرتے تھے، ٹکٹ اس طرح سے خریدا کرتے تھے. اپنے گناہ کو فخر سے بیان کر رہا ہے. رات ہو یا دن ہو، پرواہ کیے بغیر ہم پہنچ جاتے تھے فلاں جگہ ناچ دیکھنے کے لیے، پیدل سائیکل چلا کے چلے جاتے تھے. اب چھوڑ دیا ہے، اب توبہ کر لیا ہے. تو جب توبہ کر لیے ہو تو فخر سے کیوں بیان کر رہے ہو؟ اگر کوئی آدمی فخریہ طور پہ
اپنے گزشتہ زمانے کے گناہوں کو گنا رہا ہے تو جان جائیے کہ وہ توبہ نہیں کیا ہے. اگر وہ توبہ کیے ہوتا تو اس گناہ کو سوچ کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے کہ ہم نے کتنا غفلت کی زندگی گزار دی ہے. ہم کل قیامت میں اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے کہ زندگی کا ایک بڑا حصہ ہم نے ایسا کر دیا ہے. ہم سے کیسے ایسی غلطی ہو گئی؟ اے اللہ ہم نادم ہیں، اے اللہ ہم شرمندہ ہیں. کوئی اگر یاد دلا دے تو کہا کہ بھائی چپ رہو، وہ سب باتیں ہم کو یاد مت دلایا کرو، ہم وہ سب بھول چکے ہیں. اور اللہ سے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم کو معاف کر دے گا. قسم، خبردار اس کا تذکرہ تم میرے سامنے دوبارہ مت کرنا. ہم جب سنتے ہیں تو ہمارا دل بیٹھ جاتا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے. یہ توبہ کرنے والا ہوا. لیکن کہا گیا ہے تمہارے جیسا ہم جوان تھے تو تم لوگ ایک ہی بوتل میں سنتشٹ ہو جاتے ہو، شراب میں، والعیاذ باللہ. ہم تو 5 5 بوتلیں الٹ دیا کرتے تھے اور ہمارے چال میں ذرا سی لچک تک نہیں آتی تھی. آج کل کے نوجوان کیا کریں گے؟ لوگ ایسے فخریہ بیان کیا کرتے ہیں اپنے گناہوں کے ایام کو. جان لیجئے وہ آدمی توبہ کرنے والا نہیں ہے، نہیں ہے توبہ کرنے والا. اگر وہ توبہ کرنے والا ہوتا تو اپنے سابقہ ایام کو جب سوچتا تو سوچ کر کے اس کو پسینہ آ جاتا. اللہ کے ڈر سے، اللہ کے عذاب سے رونے لگتا ڈر کے مارے کہ کیا کیا ہے ہم نے. فخر سے بیان نہیں کرتا، نادم ہوتا، شرمندہ ہوتا. کوئی اگر بیان کر دیتا تو فخر سے سینہ چوڑا نہیں کرتا، سر جھکا لیتا اور ریکویسٹ کرتا کہ بھائی یہ سب باتیں مت کیا کیجئے آپ لوگ، ورنہ ہم اس مجلس میں نہیں بیٹھیں گے. ہم اس چیز سے نہایت نادم ہیں، اللہ سے مجھے بہت شرمندگی ہوتی ہے اگر کوئی میرے بارے میں اس طرح کی بات کرتا ہے تو. ایسا کہتا، لوگوں کے اوپر ناراض ہو جاتا، فخر سے سنتا نہیں. یہ ندامت کا مطلب ہے. کتنے شروط ہوئے؟ 3. اخلاص ہونی چاہیے، اس گناہ کو چھوڑنا چاہیے، اور ندامت ہونی چاہیے اس کو. اب اس کے بعد آئیے چوتھی چیز کیا ہے؟ پختہ مضبوط ارادہ ہونا چاہیے کہ آپ کبھی بھی اس گناہ میں نہیں جائیں گے، کبھی نہیں جائیں گے، کبھی نہیں جائیں گے اس گناہ. پختہ ارادہ ہونا چاہیے. ایک آدمی توبہ بھی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے چلو ابھی میاں توبہ کر لیتے ہیں، ہاں پھر موقع ملے گا. جیسے رمضان آیا ہے، تھوڑا چھوڑ دیا ہے، نماز وماز پڑھ لے رہے ہیں، رمضان بات تو پھر کرنا ہی ہے جو کر رہے ہیں کام. کیا بھائی صاحب آپ ایسا کر رہے تھے، جوا وغیرہ تاش وغیرہ کھیلتے تھے ابھی؟ ہاں بھائی رمضان کے احترام میں بھی اتنا بھی نہ رکیں، رک گئے رمضان بات تو پھر دیکھا جائے گا. کہاں چلی گئی ہے مجلس ہماری؟ والعیاذ باللہ. یہ توبہ ہے؟ بتائیے. ہرگز توبہ نہیں ہے. وہ ارادہ کیے ہوا ہے کہ ہم رمضان کے بعد دوبارہ لوٹیں گے، اس مجلس میں آئیں گے. ہرگز توبہ نہیں ہے وہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ لہذا انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ عزم مصمم کرنا چاہیے کہ آپ کبھی بھی نہیں لوٹیں گے اس گناہ میں. اے اللہ غلطی ہو گئی، اب کبھی بھولے سے بھی غلطی نہیں ہوگی، معاف کر دے اس کو، معاف کر دے اس غلطی کو، معاف کر دے اللہ. یہ کہے ہاں ٹھیک ہے، ارادہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، انسان غلطیوں کا پتلا ہے جی. پھر ہو سکتا ہے 4 مہینہ 6 مہینہ سال بھر کے بعد پھر وہی گناہ سرزد ہو گیا، پھر توبہ کرے، پھر توبہ کرے. اگر پھر کر دیا تو یہ پرانا توبہ اس کا ختم نہیں ہوگا، لیکن نیا گناہ کیا ہے تو پھر سے نئے سرے سے تمام شروط کے ساتھ توبہ کرنا پڑے گا اس کو. اور 5ویں شرط کیا ہے توبہ کی قبولیت کی؟ وہ یہ ہے کہ توبہ کے دروازہ بند ہونے سے پہلے پہلے وہ توبہ کر لے. توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے پہلے کر لے. اور توبہ کا دروازہ 2 طریقے سے بند ہوتا ہے جی. ایک خاص ہے، ایک عام ہے. خاص کیا ہے؟ ہر آدمی کے سکرات میں چلے جانے کے بعد، یعنی آدمی سکرات میں چلے گیا، گھڑ 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 اس کے گلے سے سینے سے آواز آ رہی ہے، بول نہیں سک رہا ہے، پہچان نہیں رہا ہے لوگوں کو، ایک دم بستر مرگ پہ پڑ گیا، ڈاکٹر جواب دے چکا ہے پورے طور پہ کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، ہاں کوئی میراکل ہی اس کو بچا سکتا ہے. سکرات میں ہے، روح جسم سے نکل کر کے حلق میں آ کر کے اٹکی ہوئی ہے، گڑگڑا رہا ہے معاملہ، اور اس وقت توبہ کر رہا ہے، اس وقت اس کی توبہ ناقابل قبول ہے. حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث سے کہتے ہیں ان اللہ یقبل توبۃ العبد، اللہ رب العالمین بندے کے توبہ کو قبول کرتا ہے
معلوم یغرغر، جب تک وہ غرغر میں نہ پہنچے. اس سے پہلے پہلے اگر وہ توبہ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے توبہ کو قبول کر لے گا انشاءاللہ. اللہ سے یہ امید رکھنی چاہیے، یہ شروط کے ساتھ اگر وہ کر رہا ہے تو. لیکن اس کیفیت میں پہنچ گیا ہے اور اس کے بعد توبہ کر رہا ہے، اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہوگی. یہ تو خاص ہے، ہر آدمی کو اس وقت سے گزرنا ہے. تو چاہیے کہ سکرات آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لے. اور کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ سکرات میں کب جائے گا. کوئی گارنٹی دے سکتا ہے اپنی زندگی کی؟ نہیں دے سکتا. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ جب تو شام کرے تو صبح کا انتظار نہ کر، اور صبح کر لے تو شام کا انتظار نہ کر. کسی کو نہیں معلوم کب تک وہ زندہ رہے گا. اسی لیے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. حافظ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے ایسی کنڈیشن اس آیت میں لگا دی ہے کہ کوئی آدمی کسی وقت بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے. اس کا یہ مطلب ہے، کیونکہ کسی کو یہ نہیں معلوم کہ کب مرے گا. کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا، ایک سانس کی گارنٹی نہیں ہے ہم لوگوں کے پاس. تو ہم کیوں نافرمانی کریں؟ ابھی نافرمانی کر رہے ہیں، اسی میں مر گئے تو. یہ سوچنی چاہیے انسان کو، یہ جاننا چاہیے. ہاں تو کہا کہ اللہ رب العالمین غرغرے کی کیفیت میں پہنچنے سے پہلے پہلے اگر وہ توبہ کر لے تو اس کے توبہ کو قابل قبول کرے گا. لیکن غرغرہ میں پہنچ گیا ہے، اب کچھ ہونے والا نہیں ہے، یہ جان لیجئے. یہ ایک معاملہ ہوا، توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. اور توبہ کا دروازہ بند ہونا کب ہے؟ جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے قرب قیامت میں. بس جہاں مغرب سے سورج نکلا اس دن سارے لوگ ایمان لے آئیں گے دیکھ کر کے. جی یہ میراکل دیکھیں گے کہ ارے یہ کیا ہو گیا، سورج ادھر سے نکلتا تھا اب ادھر سے نکل رہا ہے. لوگ توبہ کریں گے، استغفار کریں گے. لیکن کہا کہ لا ينفع نفس ایمانها لم تکن آمنت من قبل. اس دن کسی نفس کا ایمان لانا اس کا کوئی فائدہ نہیں دے گا جب تک وہ پہلے سے مسلمان نہ ہو. تو یہ اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. کوئی بھی توبہ کر رہے تو اس کا توبہ قابل قبول نہیں ہوگا. تو یہ دو چیزیں ہیں. انسان پانچوں شروط میں یہ آخری شرط ہے کہ توبہ کے دروازہ بند ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لے. تو ہمارے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر آدمی شرک بھی اپنی زندگی میں کر رہا ہے، اگر اس سے خدا نخواستہ کبھی شرک کا ارتکاب ہو گیا بھولے بھٹکے، تو وہ توبہ کرے اللہ رب العالمین کے سامنے، ندامت کی آنسو بہائے، خالصۃ لوجہ اللہ توبہ کرے، اللہ کو غفور الرحیم پائے گا. لیکن اگر توبہ کیے بغیر شرک کے ہی حالت میں اس کی وفات ہو گئی، مر گیا وہ والعیاذ باللہ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور کبھی بھی اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں کرے گا. اس کے تعلق سے اور دلائل ہیں جو انشاءاللہ ہم کل کے درس میں آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب وخطیئۃ فاستغفروه انه كان للأوابین غفورا.